چڑیا کی شادی کو کافی سمے بیت گیا تھا، لیکن ابھی تک اسے سنتان کی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس گھر میں چڑیا، اس کا پتی اور ساسو ماں رہتی تھی۔ اس چڑیا کی ساسو ماں بہت اچھی تھی۔ اس نے کبھی اپنی بہو کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کے بچے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ہمیشہ اسے تسلی ہی دیتی رہتی تھی۔ ماں، اب تو اتنا سمے بیت گیا ہے، ہمارے گھر میں بچے نہیں ہوئے ہیں، ہمارا گھر کتنا سونا سونا لگتا ہے۔ پگلی، یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ ہمارا گھر سونا سونا کب ہے؟ ہمارے گھر کی ساری رونق تو تمہارے دم سے ہے، اور تم دیکھنا ایک دن ہوگا جب ہمارے گھر میں بچے ہی بچے ہوں گے، اور وہ تو ہم سے سنبھالے ہی نہیں سنبھلیں گے۔ اس چڑیا کی ساسو ماں کی یہی باتیں تھیں جن سے اس چڑیا کو حوصلہ ہوتا تھا۔ اس چڑیا کے پڑوس میں ایک کوی بھی رہتی تھی، جو ویسے تو چڑیا کی سہیلی بنی ہوئی تھی، لیکن من ہی من میں اس بات سے بہت خوش تھی کہ اس چڑیا کے بچے نہیں تھے۔ چڑیا، میری سہیلی، تمہاری ابھی تک سنتان نہیں ہوئی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساس تمہارے پتی کی دوسری شادی کر دے؟ نہیں سہیلی، میری ساسو میں ایسی نہیں ہے، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے ابھی تک بچے نہیں ہوئے ہیں، وہ تو مجھے حوصلہ دیتی ہیں۔ اچھا میری سہیلی، ذرا سنبھل کے رہنا، تمہاری ساس کہیں تمہاری پیٹھ پیچھے چھری نہ کھونپ دے۔ وہ کوی ایسے ہی باتیں کر رہی تھی کہ پیچھے چڑیا کی ساس کھڑی ساری بات سن رہی تھی۔ تم میری بیٹی کو جتنا بھی میرے خلاف کرنے کی کوشش کرو، میری بیٹی میرے خلاف نہیں ہوگی۔ اور تم اپنا بتاؤ، خود تو تم 2 دن بھی اپنی ساس کے ساتھ نہ رہ سکی، شادی کے دوسرے روز ہی اپنے پتی کو لے کے الگ گھونسلہ بنا لیا، خود کا پتہ نہیں اور دوسروں کے ساتھ ایسی باتیں کرتی ہو۔ ماں، چلے ہم گھر چلتے ہیں، میں کبھی بھی آپ کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی، آپ میری ماں ہو۔ چڑیا اور اس کی ساس اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ ساس بہو کی جوڑی پورے جنگل میں انوکھی ہی جوڑی ہے۔ پھر ایسے ہی کچھ سمے اور گزر جاتا ہے۔ پھر ایک دن چڑیا کو چکر آتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ ارے بیٹا، جا جلدی جا، ڈاکٹر کو بلا لا، میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ ماں، کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ایسے کیسے پریشان نہ ہوں؟ پہلے تو کبھی تمہیں ایسے چکر نہیں آیا۔ پھر چڑیا کا پتی بلبل ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہے۔ بلبل آ کر چڑیا کا چیک اپ کرتی ہے۔ آپ کو بدائی ہو، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ یہ سننا تھا کہ چڑیا کی ساس اور پتی خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ دیکھو بہو، میں نہ کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں بچوں کی فلکاریاں ضرور گونجیں گی۔ ماں، یہ سب آپ کی دعاؤں سے ہی ہوا ہے۔ پھر چڑیا کی ساس اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا، اب تمہیں میری بیٹی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہے، روز تازہ تازہ پھل لے کر آیا کرو، میں اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے جوس بنا کر دیا کروں گی۔ جی ماں، میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر ایک دن چڑیا کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے۔ ہائے ماں، میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، مجھے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ بیٹی، ابھی تو انڈا آنے کا سمے بھی نہیں ہوا، پھر یہ درد کیوں ہونے لگ گیا؟ پھر چڑیا کی ساس اور پتی جلدی سے چڑیا کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ بلبل ڈاکٹر چڑیا کا اچھے سے چیک اپ کرتی ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کی بہو کے پورے 12 انڈے آنے والے ہیں، اس لیے اس کے پیٹ میں درد ہے، بس اب آپ نے اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہے اور پہلے سے زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ بھگوان، تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایک ساتھ اتنی خوشیاں دی ہیں، ہمارا گھر ایک بار میں ہی بھر دیا۔ پھر وہ گھر واپس آ جاتے ہیں۔ بیٹی، اب تم نے بیڈ پر ہی رہنا ہے اور کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا، میں ابھی پورے جنگل میں مٹھائی بانٹ کر آتی ہوں۔ چڑیا کی ساسو ماں پورے جنگل میں مٹھائی بانٹتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ اس کی بہو کے 12 بچے آنے والے ہیں۔ یہ لو کوی، مٹھائی کھاؤ، میری بہو کے پورے 12 بچے آنے والے ہیں۔ کوی کو مٹھائی دے کر ساس چڑیا
وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن کوی کو ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی۔ کوی اگلے دن چڑیا کے گھر جاتی ہے۔ چڑیا، تم میری بہت اچھی سہیلی ہو، مجھے تو تم پر بہت دیا آ رہی ہے۔ تم ایسا کرو، بس 2 ہی انڈے رکھو اور باقی 10 انڈے گرا دو۔ اتنے بچوں کو تم کیسے سنبھالو گی؟ تم دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے، اور دیکھنا ہم اپنے بچوں کی کتنی اچھی تربیت کریں گے۔ کوی تو فوراً وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ماں، میں اب اس کوی سے کوئی دوستی نہیں رکھوں گی۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے یہ کوی میری خوشیوں سے کتنا جلتی ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد چڑیا کے گھر میں پورے 12 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے گھر میں بچوں کی فلکاریاں گونج رہی ہوتی ہیں، اور وہ سارا پریوار بہت خوش ہوتا ہے۔